سنت محسن قوم ملت مولانا الحاج محمد شفیع صاحب قبلہ، ناظم جامعہ حضرت مولانا مفتی محمد عمران حنفی صاحب، حضرت حافظ و قاری مفتی محمد شفیع قادری صاحب قبلہ، استاد دارالعلوم موسیٰ قادریہ، قاری اسلم صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ نتیجۃ الکبریٰ للبنات، قاری الطاف صاحب اور دیگر علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرهم بأیام اللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم، هو الحبيب ترجى شفاعته لكل قول من الأموال مقتنم۔ معزز ملت اسلامیہ، آج ہم سب مل کر نبی مکرم، شفیع معظم، فخر آدم و بنی آدم، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی اس پاک محفل کے اندر حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آغاز گفتگو سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ جان من
من قلبان من صلی اللہ رسول اللہ بندے معزز ملت اسلامیہ، مجھ سے قبل آپ نے نعت نبی اور تلاوت کلام اللہ بھی سماعت کی. بس چند منٹ آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ پاک محفل سجائی گئی ہے. اس کے اندر اپنی حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بعد آپ نے بڑے ہی فصاحت اور بلاغت سے بھرپور بھرے ہوئے بیان بھی آپ لوگوں نے اپنی سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں. چند منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں. بس میرا ساتھ دیجئے گا، انشاءاللہ جلد ہی میں یہاں مائک سے رخصت ہو جاؤں گا. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولتے ہیں یا رسول اللہ، اور زور سے بولیں یا حبیب اللہ. ایک نعرہ لگائیں لبیک لبیک یا رسول اللہ. جوش میں دیکھ رہا ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا نبی اللہ. نبی کے چاہنے والے کبھی خاموش نہیں رہتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بولے سبحان اللہ. خاموش نہیں رہے، خاموش رہیں گے تو کام نہیں بنے گا. فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنائی سے ہے رہبری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. پھر فرمایا آگے فرمایا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، بولے سبحان اللہ. کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جان نہیں. معزز ملت اسلامیہ، کہیں قلم اٹھاتے ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کہیں فرماتے ہیں وہی لامکان کے مقی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی کے جن کے یہ ہے مکان، تو خدا کا جس کا مکان نہیں، وہ خدا کا جس کا مکان نہیں. میں کروں مدح اہل قبل رضا، سبحان اللہ. اور بولے سبحان اللہ. میں کروں مدح اہل قبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نام نہیں. بولے سبحان اللہ. میرا دین پارائے نام نہیں. معزز ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. فرما دیجئے اپنے امت کے لوگوں سے، اے لوگوں اللہ کے ان دنوں کو یاد کرو. بولے سبحان اللہ. اللہ کے ان دنوں کو یاد کرو کہ جن دنوں میں خالق کائنات، خالق ارض و سما، پروردگار عالم، ہم سب کا رازق، ہم سب کا خالق، ہم سب کو رزق دینے والا، ہم سب کو پالنے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا، مجھے تخلیق کائنات یعنی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. بولے سبحان اللہ.
اپنی بندوں کے اوپر اظہار فرمایا ہو. بولے سبحان اللہ. یعنی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں آپ میرے 2 دن یاد کرو. کون سے دن؟ جن دنوں میں میں نے آپ کے اوپر اپنی نعمتوں کو ظاہر فرمایا ہو یا آپ کے اوپر میں نے اپنی نعمتوں کو اتارا ہو. آپ یاد رکھیں ایک بندہ نابینا ہے, اس کی آنکھ میں روشنی نہیں, وہ دیکھنے سے قاصر ہے, وہ دوسرے کے سہارے پر باہر جاتا ہے, وہ اپنا کھانا کھانے سے قاصر ہے, آنکھوں کی بینائی نہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آتی ہے, اس کی آنکھوں کی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے, وہ دیکھنے بھی لگتا ہے, وہ سب کو دیکھ بھی رہا ہے. اب یاد کریں اس بندے کے لیے یہ نعمت سے کم دن ہے. بولے سبحان اللہ. کیوں؟ اللہ نے اس کو ایک ایسی نعمت سے نوازا کہ جو اس کے پاس نہیں تھی. ارے یہ تو آپ کی نعمت, یہ تو آپ کی نعمت, وہ جو آنکھ سے بھی بڑی نعمت, کائنات سے بڑی نعمت, دنیا میں فیہا میں جو کچھ ہے, رب کے بعد جو کچھ کائنات میں ہے, اس سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. بولے سبحان اللہ. وہ میرے نبی کی ذات ہے. آپ غور کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو, ہر رسول کو بڑا کمال دیا, بڑا حسن دیا, ہر کو علم عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اے میرے نبی یاد رکھنا, اے انبیاء کی جماعت, اس وقت جو تم میرے سامنے ہو, میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. میں فصاحت بھی تمہیں دوں گا, میں بلاغت بھی تمہیں دوں گا, میں شجاعت بھی تمہیں دوں گا, میں معجزہ بھی تمہیں دوں گا, میں حسن و جمال بھی تمہیں دوں گا, میں ہر چیز تمہیں دوں گا. لیکن یاد رکھنا ثم جاءکم الرسول, جب میرا رسول تشریف لائے. سبحان اللہ. آپ لوگ ڈھیلے پڑ رہے, اور زور سے بولے سبحان اللہ. بزرگوں کو معافی, لیکن نوجوان تو بول سکتے ہیں. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ علماء اکرام, میں تو حاضری کے لیے حاضر ہوں. مفتی عمران صاحب کا, مفتی شفیع صاحب کا اپنے بیان میں سماعت کرنا ہے. اللہ نے فرمایا اے انبیاء علیہ السلام کی روحوں, میں سب کچھ آپ کو دوں گا, فصاحت دوں گا, بلاغت دوں گا, کتاب دوں گا, حسن دوں گا, جمال دوں گا, معجزات دوں گا, سب کچھ میں دوں گا. ثم جاءکم الرسول, جب میرا رسول تشریف لائے. بولے سبحان اللہ. تم میں سے جتنی بھی انبیاء کی روحیں, آدم کا عیسیٰ تک, میرے نبی تک, تمام انبیاء کی روحیں جمع ہے. فرمایا اگر تمہارے دور میں آخری زمان نبی کا تشریف لائے, تم نے کیا کرنا ہے, تم نے کیا کرنا ہے, اس پر ایمان لانا, یعنی اس کی مدد کرنا ہے. ارے مدد کیسے کی جاتی ہے؟ فرمایا جب دینی معاملات آ جائیں, جب دین کا کوئی معاملہ ہو, جب اس کو آپ کی ضرورت ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہر نبی اپنی جگہ باکمال. بولے سبحان اللہ. اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام زمین پر بھیجے. ہر ایک کو اللہ نے معجزہ دے کر بھیجا, ہر ایک کو حسن و جمال دے کر بھیجا, ہر ایک کو اپنا پیغمبر رسول بنا کر کے بھیجا. لیکن جب اپنے پیغمبر کی باری آئی, ہر کسی کے انہوں نے خوشخبریاں دی, سب نے خوشخبریاں سنائی کہ وہ آنے والا ہے, وہ آنے والا ہے, وہ ہمارے بعد آئے گا, وہ کس دور کے اندر آئے گا. جب میرے آقا کی باری آئی تو رب فرماتا ہے اے محبوب, ہر کو میں نے قبیلے کے لیے, ایک قوم کے لیے, ایک علاقے کے لیے, ایک جگہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا. یاد رکھنا محبوب, آپ کو میں صرف عرب کے لیے نہیں, عجم کے لیے نہیں, یمن کے لیے نہیں, عراق کے لیے نہیں, شام کے لیے نہیں, ہندوستان کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے نہیں, بنگلہ دیش کے لیے نہیں, الغرض زمین کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے, زمین کے نیچے سے لے کر دوسرا عرش معلیٰ تک, اس کائنات رب کی خدائی میں جو کچھ بھی ہے, اس کے لیے میں آپ کو رسول بنا کر بھیج رہا ہوں.
اپنے آپ میں موضوع کی طرف بات لے جاتا ہوں. آپ نے غور کیا کہ میں نے سب سے وضاحت ایک بات بتائی کہ ہر نبی کو اللہ نے بھیجا. بنی اسرائیل میں کتنے انبیاء تشریف لائے, ہر ایک کسی قبیلے کے لیے, دوسرا کسی قبیلے میں بھیجا. لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی, فرمایا محبوب لا نبی کا وعدہ میرے آقا نے فرمایا تھا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. محبوب نبوت آپ پر ختم, آپ کے بعد اب دنیا میں کوئی میرا نبی نہیں آئے گا, اور نہ میں نے کسی نبی کو بھیجنا ہے, آپ میرے آخری نبی ہیں. بولے سبحان اللہ. میں نے جو کچھ اپنے بندوں کی طرف بھیجنا تھا, کچھ موسیٰ کے ذریعے بھیجا, کچھ عیسیٰ کے ذریعے بھیجا, کچھ اسماعیل کے ذریعے بھیجا, کوئی ابراہیم کے ذریعے بھیجا, آدم کے ذریعے بھیجا, شیش کے ذریعے بھیجا, یحییٰ کے ذریعے بھیجا, سب کے ذریعے بھیجا. لیکن جو سب کو بھیجا اس سب کو ملا کر کے اور آخر میں جو میں آپ کو دے کر بھیج رہا ہوں, یہ آخر ہے, اس کے بعد کچھ نہیں بھیجنا. اس کے بعد قرآن نے فرما دیا محبوب دین مکمل ہو گیا, ہم نے آپ کے اوپر شریعت کو مکمل کر دیا. اس کے بعد کوئی شریعت کا کام اور نیا نہیں آئے گا. جو حلال کر دیا وہ حلال ہی رہے گا, جو حرام کر دیا وہ حرام ہی رہے گا. میری اور اے محبوب میری اور آپ کی اطیع اللہ و اطیع الرسول. اب ایسا نہیں میری اطاعت میں اور آپ کی اطاعت میں کوئی فرق آئے گا, یا کوئی میری دوسرا پیغام آئے گا کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرو, نبی کی اطاعت کرو لیکن اللہ کی نہ کرو. فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول, میری بھی اطاعت ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی. آپ غور کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا, یہ کسی عالم, کسی مفتی, کسی محقق, کسی محدث, کسی مفکر, کسی شیخ الحدیث, کسی شیخ التفسیر کے بس کی بات نہیں ہے. ان کی شان کو مناون والا ہے. بولے سبحان اللہ. نبی کے نام پر تم لوگ سبحان اللہ نہیں بول رہے. الیکشن میں نعرے لگتے ہیں تو بزرگ بھی زور سے نعرہ لگاتے ہیں, ذرا بولو نبی کے نام پر یا رسول اللہ, اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. میں آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں, بیان تو میرے بعد ہوں گے انشاءاللہ. آپ غور کریں, ہمارا نبی, اب میں سیرت نبی پر بات کر رہا تھا. ہمارے نبی کو اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا, کتنا کمال عطا فرمایا. معجزہ یہ ہے کہ سامنے والا سوال کر دے تو انگلی اٹھائیں, چاند کے 2 ٹکڑے کرے. یہ طاقت ہے. اگر سامنے والا سوال کرے تو جواب میں میرے مصطفیٰ اپنی شہادت کی انگلی اٹھائے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. رب قرآن میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, آئے قیامت کریم اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ ہے میرے نبی کا اختیار. جب صحابہ پانی طلب کرے تو اپنی انگلیوں کو آگے کر دے تو انگلیوں سے پانی میں چشمے جائے گا. یہ ہمارے نبی کی تعریف. اور یہ منبر سجانا, یہ اسٹیج سجانا, یہ طلبہ کی محفل کو بٹھانا, یہ سب کو بٹھا کے ایک شخص کو منبر پر کھڑا کرنا. آپ غور کریں, کیا یہ منبر پہلے سجے؟ یہ منبر میرے نبی کے دور میں بھی سجدے رہے. بولے سبحان اللہ. یہ منبر میرے نبی کے دور نبوت میں سجدے رہے. صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہے, تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا تشریف لائے, میرے آقا تشریف لائے, تمام صحابہ بیٹھے آپس میں دین کی باتیں کر رہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ تم میں سے ایسا کوئی ہے جو میری شان بیان کرے. بولے سبحان اللہ. میری شان بیان کرے. حضرت حسان کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں آپ کی شان بیان کروں. بولے سبحان اللہ. حدیث پاک پیش کرنے جا رہا ہوں, اگر آپ لوگوں کا زور کم رہے گا تو سمجھوں گا کہ آپ لوگ کمزور ہو چکے. فرمایا حسان میری تعریف میں کچھ کہو. میرے آقا منبر پر بیٹھے ہیں, آپ اندازہ لگائیں عالم کی قدر کیا ہوتی ہے. میرے آقا نے بتایا کہ جب کوئی نبی اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرے اسے نیچے نہیں, اسے اوپر اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا حسان میری تعریف میں کہو. میرے آقا منبر شریف سے نیچے اترے, صحابہ کی صف میں آ کر بیٹھے, حضرت حسان کو اٹھایا, منبر پر بٹھایا. حسان آپ میری تعریف میں کچھ کہو. بولے سبحان اللہ. طلبہ خاموش ہے, زور سے بولے
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت فرماتے ہیں میرے آقا سامنے بیٹھے تعریف میرے آقا کی ہو رہی ہے. حسان کہتے ہیں وأحسن منك لم ترقت عيني یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. نبی کے حسن کی بات ہو رہی ہے. فرمایا وأحسن منك لم ترقت عيني یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں. وأجمل منك لم تلد النساء دیکھا کیا کہ کائنات کی کسی عورت نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا. بولے سبحان اللہ. خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے خالق کائنات اور سما نے آپ کو ہر عیب سے ہر برائی سے ہر نقائص سے پاک پیدا فرمایا. خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یا رسول اللہ آپ کو ایسے پیدا کیا کہ جیسا کہ آپ چاہتے تھے. بولے سبحان اللہ. پھر آقا کے حسن پر ایک اور حدیث پیش کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما رأيت شيئا. بولے سبحان اللہ. ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت جابر فرماتے ہیں ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. کوئی چیز میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی. آقا کا حسن یہ کمرے میں تشریف لائے اگر سوئی گم ہو جائے میرے آقا کے اندر آنے سے پورا حجرہ روشن ہو جائے. حضرت عائشہ اپنی سوئی اٹھا دے. بولے سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا کا حسن. یہ ہے میرے آقا کا حسن و جمال. یہ ہے میرے آقا کا حسن و کمال. آج اگر دیکھا جائے ہر بچہ آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ جانتے ہیں کہ آج سے غالباً 10-15 سال ہمارے ہی علاقہ جات کے اندر کوئی میلاد کا پتہ تھا, کوئی جلسہ جلوس کا پتہ تھا, کوئی دینی محافل تھی, نبی کا جلوس نبی کے نام پر جھنڈیاں کوئی پتہ تھا؟ کوئی کچھ نہیں. کیوں؟ جب لوگوں کے پاس تو دینی مواد نہیں, تو دین کا راستہ بتانے والا نہیں تھا. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آپ کی آنے والی ہر پچھلی گھڑی, ہر آنے والی پہلی گھڑی سے پچھلی گھڑی بہتر ہوگا. آپ کی امت کے لوگوں کا آنے والا ہر پہلے دن سے پچھلا دن بہتر ہوگا. اب تو گلی گلی نگر نگر ہر جگہ میرے نبی کے جلسے کیے جا رہے ہیں. ہر جگہ میرے نبی کی جو تعریف بیان کی جا رہی ہے. اور دینی معاملات میں رہا کرو. یہ چیزیں آپ کو کون دکھائے گا؟ آپ نے ابھی دیکھا آج تک ایک ووٹ جو تھا, ایک جملہ جو تھا جس کو جو ہے کہ ہر بندے نے ایک غلط نظریہ دے دیا تھا, آئی لو. کیا جملہ تھا؟ آئی لو. اس کو لوگ کہتے تھے یہ صرف عاشقی معشوقی کے لیے ہی بولا جاتا ہے. لیکن اس جملے کو جب میرے نبی کے نام کے ساتھ منسوخ کیا گیا, جب میرے نبی کے نام کے ساتھ جوڑا گیا, آج وہی جملہ ہندوستان اور پاکستان اور بلکہ جہاں جہاں تک یہ بات لوگوں تک پہنچی, ہر دکان کے باہر بینر لگا آئی لو محمد. ایک معمولی سا جملہ جو بدنامی کا شکار ہو چکا تھا, لیکن اس کو نسبت ہوئی میرے نبی سے, نسبت ہوئی میرے آقا کے نام سے. اب وہ بدنام نہیں رہا, اب وہ سب کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے. ایک جملہ جس کو بولنے کے لیے مولوی بھی ڈرتا, اگر کسی کو بولنے مولوی صاحب آئی لو ہر کوئی غلط سمجھتا تھا اسے. لیکن جب ایک مشرک نے, ایک گندے ناپاک آدمی نے اس پر انگلی اٹھائی تو مسلمانوں نے, نبی کے دیوانوں نے کہا اچھا تم یہ بات کہتے ہو, اگر یہ جملہ آج تک غیر معمول رہا, اس کو کوئی نسبت نہیں ملی, اس کو کوئی مقام نہیں ملا, آج یہ محمد کے ساتھ جڑا ہے. اب یہ ہر مسجد کے باہر بھی نظر آئے گا, ہر مدرسے کے باہر نظر آئے گا, ہر دکان کے باہر نظر آئے گا, کیونکہ نسبت محمد سے ہو گئی. بات ختم کر رہا ہوں, موضوع بڑا طویل ہے, بس بات ختم. اتنی ساری کہ آپ لوگ جو ہے ہم سب کا حق ہے. میرے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں سے زیادہ, باپ سے زیادہ,